یہ کہانی ہے ایک آدمی شفیق احمد اور اس کی 3 بیٹیوں کی۔ اس کی بیوی کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ شفیق احمد کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ اپنی بہن عائشہ اور سحر میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ شفیق احمد اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا اور اس نے کبھی انہیں ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اب شفیق احمد کی بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں اور وہ اپنے والد کے لیے خود کھانا بناتی تھی۔ جب شفیق احمد کام کے لیے اس سلسلے میں باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا تیار کر کے ساتھ دیتی۔ اس گاؤں میں چک نمبر 17 میں ایک بیوہ عورت نسیمہ بھی رہتی تھی، جس کی ایک بیٹی رابعہ تھی۔ نسیمہ کی عادت تھی کہ وہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مانگنے چلی جاتی تھی۔ جب شفیق احمد کی بیٹیاں اپنے والد کے لیے کھانا بناتی تو نسیمہ اکثر اسی وقت ان کے گھر آ کر مانگنے لگ جاتی، لیکن فاطمہ کو یہ بیوہ عورت بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب بھی نسیمہ اس کے گھر آتی، فاطمہ اپنی بہنوں عائشہ اور سحر سے کہتی، یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے؟ یہ بالکل اچھی نہیں ہے۔ اس کی بڑی دونوں بہنیں فاطمہ کو سمجھاتی، دیکھو یہ بیوہ عورت ہے اور غریب ہے، اگر ہمارے گھر سے آ کر کچھ لے جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ فاطمہ اپنی بہنوں کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی، لیکن وہ کہتی، دیکھ لینا یہ عورت ایک نہ ایک دن ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ نسیمہ روزانہ ان کے گھر سے آ کے کچھ کھانے کو لے جاتی اور موقع پاتے ہی شفیق احمد کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ جب شفیق احمد نے اپنے کھانے میں خرابی محسوس کی تو اس نے سوچا کہ اس کی چھوٹی بیٹیاں کھانا بناتی ہیں، اس لیے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہوگی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں اس کا کھانا کیوں خراب کر رہی ہیں۔ ایک دن شفیق احمد نے سوچا کہ آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا کہ آخر وہ اچانک میرے کھانے میں کیا ملانے لگی ہیں۔ جب اس کی بیٹیاں کھانا بنانے لگی تو وہ چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی عائشہ صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، سحر سالن بنا رہی تھی اور فاطمہ برتن صاف کر رہی تھی۔ جن میں کھانا ڈالا جانا تھا کچھ ہی دیر میں کھانا پک کر تیار ہو گیا اور کھانے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ شفیق احمد پریشان تھا، لیکن پھر اچانک اس نے جو دیکھا اس سے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا کہ نسیمہ اس کے گھر آ کے کچھ لینے آئی ہے اور فاطمہ اس سے بحث کر رہی ہے، جبکہ عائشہ اور سحر فاطمہ کو سمجھا رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، یہ بیوہ عورت ہے، اسے لینے دو۔ لیکن نسیمہ نے کچھ لینے کے بہانے نگاہیں بچا کر شفیق احمد کے کھانے میں راکھ ملا دی اور سارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ دیکھ کر شفیق احمد کو بہت غصہ آیا۔ اگلے دن اس نے نسیمہ کو اپنے گھر بلایا اور غصے میں پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا کھانا خراب کرنے کی؟ نسیمہ بڑے ناٹکی انداز میں شفیق احمد کے پاس آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ارے میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ تم سچ میں اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہو یا نہیں۔ کھانا خراب ہونے پر تم انہیں ڈانٹتے ہو یا نہیں، لیکن تم تو بڑے اچھے انسان نکلے، اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرنے والے۔ تم نے تو میری چوری فوراً پکڑ لی، اب آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ شفیق احمد اس کی باتوں اور اس کے ناٹک پر یقین کرنے لگا، کیونکہ نسیمہ خوبصورت تھی۔ اس کے برتاؤ سے متاثر ہو کر وہ کچھ کہنے کی بجائے اسے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی بیٹیوں کی اجازت لے بغیر نسیمہ سے شادی کر لی اور اسے اپنا گھر لے آیا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد نسیمہ شفیق احمد کی تینوں بیٹیوں سے سخت نفرت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح شفیق احمد کی بیٹیاں اس گھر سے نکل جائیں۔ اس نے انہیں گھر سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر بیٹیاں گھر سے چلی جائیں گی تو وہ اور اس کی بیٹی رابعہ آرام سے عیش کی زندگی گزار سکیں گی اور شفیق احمد کی پوری توجہ صرف اس پر اور رابعہ پر رہے گی۔ وہ جانتی تھی کہ شفیق احمد اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں ذرا بھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ رابعہ ہمیشہ قیمتی کپڑے پہن کر گھومتی تھی جس سے وہ ماڈرن لگتی تھی، لیکن نسیمہ نے شفیق احمد کی تینوں بیٹیوں کو گھر کا سارا کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ انہیں ٹھیک سے پیٹ بھر کھانا بھی نہیں دیتی تھی اور آہستہ آہستہ ان کی دیگر ضروریات بھی کم کر دیں۔ عائشہ، سحر اور فاطمہ ہر وقت دکھی رہنے لگی۔ ایک دن عائشہ اور سحر رو رہی تھی، لیکن فاطمہ اپنی بڑی بہنوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، پیاری بہنوں، آؤ ہم تینوں کہیں باہر چلیں تاکہ ہمارا دماغ تازہ ہو جائے۔ پھر وہ تینوں بہنیں گھر سے نکل گئیں اور چلتے چلتے جنگل میں جا پہنچی۔ وہاں ایک گنا درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ اتنے میں ان کے پاس سے بابا صوفی کا گزر ہوا۔ فاطمہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے اللہ، ہم مظلوم لڑکیاں ہیں اور بہت دکھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری سوتیلی ماں نسیمہ ہم پر کتنا ظلم کرتی ہے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ بابا صوفی پاس ہی کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر وہ فاطمہ سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹیوں، تم تینوں یہاں اس درخت کے نیچے روز آتی ہو، تمہیں کیا دکھ ہے؟ تم مجھے بتا سکتی ہو؟ فاطمہ نے روتے ہوئے بابا صوفی کو سارا واقعہ سنا دیا۔ ان کی بات سن کر بابا صوفی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ بولے، بیٹی، یہاں سے تھوڑی دوری پر میری جھونپڑی ہے، میں وہاں رہتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں۔ میری جھونپڑی کے باہر ایک انار کا درخت لگا ہے جس پر پکے ہوئے انار لگے ہیں، تم جاؤ اس درخت سے جتنے مرضی انار توڑ کر کھا لو۔ یہ سن کر تینوں لڑکیاں خوشی خوشی اس جھونپڑی کے پاس پہنچی۔ انہوں نے دیکھا کہ درخت پر بہت ہی خوبصورت اور رسیلے انار لگے ہیں۔ عائشہ، سحر اور فاطمہ نے ایک ایک انار توڑا اور بیٹھ کر مزے سے کھانے لگے۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے بابا صوفی کا شکر ادا کیا اور گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد جب نسیمہ انہیں کھانا نہیں دیتی تو وہ روز جنگل جاتی اور ان اناروں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔
آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی سوتیلی ماں کا دیا ہوا کھانا بالکل چھوڑ دیا۔ اب نسیمہ سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو کھانے کو کچھ نہیں دیتی، میں ان سے اتنا کام کرواتی ہوں، انہیں ذلیل کرتی ہوں، پھر بھی ان کے چہروں پر ایک عجیب سی چمک ہے، ان میں سے کوئی بیمار بھی نہیں پڑتی، بلکہ ان کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے، اور میری بیٹی رابعہ جسے میں اتنا اچھا کھانا دیتی ہوں وہ ان کے آگے بدصورت لگتی ہے۔ اگلے دن جب وہ لڑکیاں جنگل کی طرف گئیں تو نسیمہ نے رابعہ کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب تینوں لڑکیاں انار توڑ کر کھا رہی تھیں تو فاطمہ نے اپنی ستیلی بہن رابعہ کو دیکھ لیا۔ اس نے عائشہ اور سحر سے کہا، یہ لڑکی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، میں اسے یہاں سے بھگا دیتی ہوں۔ پھر فاطمہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا انار چھپا لیا اور بولی، اگر اس نے یہ سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا تو یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن عائشہ اور سحر بولی، فاطمہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ بیچاری بے قصور ہے، ہماری ستیلی ماں تنگ کرتی ہے ہمیں، یہ تو ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ اس کے بعد تینوں بہنوں نے رابعہ کو پاس بٹھایا اور اسے ایک انار پکڑا دیا، لیکن رابعہ نے انار نہیں کھایا اور جلدی سے اپنی ماں نسیمہ کے پاس جا کر کہنے لگی، ماں وہ لڑکیاں بھوکی نہیں رہتی، وہ تو جنگل میں ایک درخت سے انار توڑ کر کھا لیتی ہیں۔ اسی درخت کے پاس بابا صوفی بھی عبادت کر رہے تھے اور انہوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سن کر نسیمہ کو بہت غصہ آیا، وہ سوچنے لگی میں ان لڑکیوں کو انار کھانے سے کیسے روکوں۔ سارا دن وہ غصے میں رہی۔ جب شام کو شفیق احمد کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی نسیمہ کو پریشان دیکھا۔ وہ بولا، تمہیں کیا پریشانی ہے، کیوں اتنی اداس بیٹھی ہو؟ نسیمہ کہنے لگی، میرے سر میں بہت تیز درد ہے اور یہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ شفیق احمد نے پوچھا، تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ فوراً بولی، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے جس پر لال لال انار لگے ہیں، اگر تم اس درخت کو جڑ سے کٹوا دو اور اس کی جڑیں ابال کر دوا بنا لو اور میرے ماتھے پر لگا دو تو میرا سر درد ٹھیک ہو سکتا ہے۔ شفیق احمد نے کہا، بس اتنی سی بات؟ پھر اس نے کچھ آدمیوں کو بلایا، انہیں پیسے دے کر کہا، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے، تم لوگ اسے جڑ سے اکھاڑ دو اور اس کی جڑیں مجھے لا کر دو۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ آدمی اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جڑیں شفیق احمد کے پاس لے آئے۔ شفیق احمد نے جلدی سے آگ جلائی اور ان جڑوں سے دوا بنا کر نسیمہ کے ماتھے پر ملنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں نسیمہ کہنے لگی، اب مجھے آرام ہے۔ اگلے دن جب عائشہ، سحر اور فاطمہ جنگل گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ انار کا درخت کسی نے جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی، اب ہم کیا کھائیں گے؟ وہ تینوں لڑکیاں وہیں بیٹھ کر رونے لگیں۔ ان کے رونے کی آواز سن کر بابا صوفی اپنی جھونپڑی سے باہر آئے۔ وہ سمجھ گئے کہ لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں۔ وہ بولے، اس میں رونے کی کیا بات ہے، اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر کچھ دے گا۔ پھر بابا صوفی نے اپنی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور وہاں ایک چھوٹی سی ندی بن گئی جس میں پانی کی جگہ دودھ بہ رہا تھا۔ انہوں نے لڑکیوں کو ایک مٹی کا پیالہ دیا اور کہا، جہاں سے جتنا مرضی ہو دودھ پیو۔ لڑکیاں بہت خوش ہوئی اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پینے لگی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو وہ بابا صوفی کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گئی۔ ان کے بعد ان کا روز کا معمول ہو گیا کہ وہ تالاب کے پاس جاتی اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پی لیتی۔ نسیمہ ان کی صحت دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے رابعہ کو بلایا اور کہا، میں تو جنگل سے انار کے درخت کا نام و نشان مٹا دیا، پھر بھی ان لڑکیوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا، میں تو انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتی، آخر یہ ایسی کیا چیز کھا رہی ہیں جس سے ان کی صحت اتنی اچھی ہو رہی ہے؟ اس نے رابعہ سے کہا کہ ان کا پیچھا کرو اور پتہ لگاؤ کہ یہ کیا کھاتی ہیں۔ رابعہ پھر سے اپنی بہنوں کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں گئی۔ جب تینوں مٹی کے پیالے سے دودھ پی رہی تھی تو فاطمہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے رابعہ کو چپکے سے کھڑے دیکھ کر عائشہ اور سحر سے کہا، دیکھو یہ لڑکی پھر ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے اپنی بہنوں سے کہا، تم لوگ جلدی اٹھو اور اسے یہاں سے بھیجو، کیونکہ اگر اس نے ہمارا تالاب دیکھ لیا تو یہ گھر جا کر سب بتا دے گی اور پھر گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن عائشہ اور سحر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے؟ مانا کہ ہماری ستیلی ماں ہم پر ظلم کرتی ہے، لیکن اس بیچاری کا کیا قصور؟ فاطمہ یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد تینوں نے رابعہ کو ندی کے پاس بٹھایا اور اس کے پیالے میں دودھ بھر کر دیا۔ رابعہ نے دودھ پیا اور جلدی سے اپنی ماں نسیمہ کے پاس پہنچ کر تالاب اور دودھ والی بات بتا دی۔ نسیمہ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے چک 17 کے کچھ آدمیوں کو بلایا اور کہا، تم جتنے پیسے چاہو میں تمہیں دوں گی، لیکن تمہیں جنگل میں جانا ہوگا، وہاں بابا صوفی کی جھونپڑی اور تالاب ہے، تم نے وہ جھونپڑی ختم کر دینی ہے اور تالاب میں مٹی ڈال دینی ہے، بدلے میں تمہیں بہت پیسہ ملے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آدمی نسیمہ کی مرضی کے مطابق سب کچھ کر کے لوٹے آئے۔ نسیمہ بہت خوش تھی۔ اگلے دن جب عائشہ، سحر اور فاطمہ جنگل میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں نہ تو تالاب ہے اور نہ ہی بابا صوفی کی جھونپڑی۔ یہ دیکھ کر انہیں پہاڑ جیسا دکھ ہوا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگیں اور بھوکی پیاسی اپنے گھر لوٹ آئیں۔ نسیمہ یہ دیکھ کر بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن نسیمہ پھر بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ شام کو جب شفیق احمد گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پیار سے کہا، چاہے میرا سب کچھ بک جائے لیکن میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہارا علاج سب سے اچھے ڈاکٹر سے کرواؤں گا۔ لیکن نسیمہ کچھ اور ہی چالیں چل رہی تھی۔ اس نے کہا، تمہیں اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میری زندگی بچانے کے لیے بس ایک چھوٹا سا کام کرو۔ شفیق احمد بولا، جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے، میں وہی کروں گا۔ نسیمہ بولی، تم اپنی تینوں بیٹیوں کا خون نکال کر میرے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر مل دو، تبھی میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر شفیق احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ چپکے سے کمرے سے باہر نکلا اور اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن بیٹیاں گھر میں نہیں تھیں۔ وہ پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچا۔
وہاں اس نے دیکھا کہ عائشہ، سحر اور فاطمہ اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر شفیق احمد کا دل کانپ گیا۔ ایک طرف اس کی بیوی کی خواہش تھی اور دوسری طرف اس کی بیٹیوں کی زندگی۔ شفیق احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ نسیمہ اس کی بیٹیوں سے کبھی خوشی نہیں ہوگی، اس کی بیٹیاں اپنی ستیلی ماں کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹیوں کو کہیں دور لے جائے گا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگایا اور کہا، اے بیٹیوں، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں تمہیں کہیں اور لے چلتا ہوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو جنگل میں لے گیا۔ وہاں اس نے مٹی کا چولہا بنایا اور بیٹیوں کو کھانا بنا کر کھلایا۔ جب بیٹیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو وہ ایک درخت کے نیچے سو گئیں۔ شفیق احمد نے اپنی بیٹیوں کو وہیں سوتے ہوئے چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ کم از کم میری بیٹیاں زندہ تو رہیں گی اور نسیمہ کے ظلم سے تو بچی رہیں گی۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کا شکار کیا اور اس کا خون لے کر نسیمہ کو دے دیا۔ نسیمہ نے وہ خون اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر لگایا اور وہ خوش ہو کر کہا، اب مجھے آرام ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ شفیق احمد نے اپنی بیٹیوں کو مار دیا ہے۔ دوسری طرف جب عائشہ، سحر اور فاطمہ جاگیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ اپنے باپ کو پکارنے لگیں۔ جنگل میں جنگلی جانور کی آوازیں سن کر وہ ڈر گئیں اور رونے لگیں۔ اتفاقاً سے ہی اسی جنگل میں ہی 3 دوست شکار کے لیے آئے تھے۔ جب وہ شکار کر کے لوٹنے لگے تو ان میں سے ایک دوست، جس کا نام علی رضا تھا، کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی مصیبت میں ہے۔ کیا تم لوگ کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی؟ مجھے تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ چلو جلدی سے دیکھتے ہیں، شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ تینوں دوست آواز کی سمت چل پڑے۔ آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ 3 خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ علی رضا آگے بڑھا اور ان سے پوچھا، تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو اور اتنا کیوں رو رہی ہو؟ فاطمہ نے علی رضا کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ لڑکوں کو ان پر بڑا ترس آیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں نہ ہم ان لڑکیوں سے شادی کر لیں، انہیں ایک چھت مل جائے گی اور ہماری زندگی بھی سکون سے گزرنے لگے گی۔ پھر علی رضا نے، حسن اور بلال نے عائشہ، سحر اور فاطمہ سے شادی کر لی۔ فاطمہ کی شادی علی رضا کے ساتھ ہو گئی۔ اتفاقاً سے ان تینوں دوستوں کے گھر پاس میں ہی تھے۔ تینوں بہنیں خوشی خوشی اپنے گھر میں خوش رہنے لگیں۔ 1 سال کے بعد فاطمہ کے گھر میں بیٹے احمد کی پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر علی رضا کے دوست حسن اور بلال اور فاطمہ کی بہنیں عائشہ اور سحر بہت خوش ہوئیں۔ آہستہ آہستہ احمد 2 سال کا ہو گیا۔ ایک دن علی رضا نے اپنے دوستوں سے، حسن اور بلال سے کہا، میرا آج پھر جنگل میں شکار کرنے کا دل کر رہا ہے، چلو شکار پر چلتے ہیں۔ لیکن حسن اور بلال نے انکار کر دیا اور کہا، ہمیں تو کسی ضروری کام سے جانا ہے، ہم تیرے ساتھ جنگل نہیں جا سکتے۔ علی رضا نے فاطمہ سے اجازت لی اور اکیلا ہی جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور علی رضا گھر واپس نہیں آیا۔ فاطمہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس کی بہنیں عائشہ اور سحر بھی اس کی پریشانی دیکھ کر فکر مند ہو گئی۔ فاطمہ کے جیجا حسن اور بلال نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم فکر مت کرو، ہم علی رضا ضرور واپس لائیں گے۔ لیکن قسمت کا کھیل تو یہ ہوا کہ حسن اور بلال بھی علی رضا کو ڈھونڈنے جنگل گئے، لیکن وہ بھی واپس نہیں لوٹے۔ تینوں بہنوں پر ایک بار پھر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک دن فاطمہ اپنے بیٹے احمد کو سلاتے ہوئے تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو کہا، دیکھتی ہے کہ ایک فقیر جس نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے دروازے پر کھڑا ہے۔ فاطمہ اسے دیکھ کر بولی، بابا، میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، جب میرا شوہر آئے گا تب آپ آ جانا۔ اس پر فقیر بولا، بیٹی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے۔ فاطمہ نے مجبوری میں اس فقیر کو گھر میں بلا لیا اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ لیکن وہ فقیر، جو دراصل کالا سائیں تھا، بری نگاہوں سے فاطمہ کو دیکھتا رہا۔ پھر کالا سائیں اٹھ کر فاطمہ کے قریب آیا اور بولا، سنو لڑکی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ فاطمہ ڈر کے مارے کانپنے لگی اور بولی، بابا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کہنے کی۔ یہ سن کر کالا سائیں کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے جادو سے فاطمہ کو کتیا بنا دیا اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ ادھر احمد زور زور سے رو رہا تھا۔ جب عائشہ اور سحر نے احمد کے رونے کی آواز سنی تو وہ بھاگتے ہی فاطمہ کے گھر آئے۔ انہوں نے جلدی سے احمد کو گلے لگایا اور اپنی بہن کو گھر میں ڈھونڈنے لگی، لیکن انہیں فاطمہ کہیں نہ ملی۔ نسیمہ کے ظلم کے بعد اب فاطمہ بھی غائب ہو چکی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ اب فاطمہ کو غائب ہوئے 14 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران احمد جوان ہو چکا تھا اور اسے اس کے دونوں خالاؤں نے، عائشہ اور سحر نے مل کر پالا تھا۔ ایک دن عائشہ اور سحر نے احمد کو اس کی ماں کے بارے میں ساری سچائی بتائی۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور بولا، خالہ، آج میں اپنی ماں باپ کو ضرور ڈھونڈنے جاؤں گا۔ عائشہ اور سحر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے، اب ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتے۔ ہمارے شوہر بھی جنگل گئے تھے اور وہ بھی کبھی واپس نہیں آئے، اگر تم بھی چلے گئے تو ہم کس کے سہارے جئیں گے۔ لیکن احمد نے کہا، خالہ، آپ فکر مت کیجیے، میں اپنے ماں باپ اور باقی سب کو ڈھونڈ کر واپس ضرور لاؤں گا۔ پھر احمد جنگل کی طرف نکل پڑا۔ کئی دنوں تک جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہاں ڈھونڈے۔ اسی طرح تلاش کرتے کرتے وہ پتھر کی بستی میں پہنچا۔
جو مکمل طور پر پتھروں کا علاقہ تھا۔ وہاں اس نے پتھروں کی عمارتیں دیکھی اور ایک خوبصورت چھوٹا سا پتھر کا گھر دیکھا۔ وہ غور سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس گھر سے بابا صوفی باہر آئے اور بولے، بیٹا تم یہاں نئے لگتے ہو، تمہیں اس خطرناک علاقے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ احمد نے جواب دیا، بابا صوفی، میں اپنے ماں باپ اور خالوں کے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میری ماں کا کالا سائی نے کتیا بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بابا سائی بولے کہ بیٹا یہ پتھر کی بستی کا کالا سائی ہے، وہ بہت طاقتور جادوگر ہے، جو بھی اس سے پنگا لیتا ہے یا اسے بے عزت کرتا ہے وہ اسے پتھر کا بنا دیتا ہے۔ یہ جو تم اپنے ارد گرد پتھر دیکھ رہے ہو یہ بھی کبھی انسان تھے، کالا سائی نے انہیں پتھر بنا دیا۔ کچھ سال پہلے یہاں ایک نوجوان آیا تھا، اس کے بعد اس کے پیچھے 2 اور نوجوان آئے تھے۔ کالا سائی نے انہیں درخت اور پتھر میں تبدیل کر دیا، اور اس نے ایک نیک پاکیزہ لڑکی کو بھی 12 سال سے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ لڑکی کسی بھی طرح مان نہیں رہی۔ بابا صوفی کی باتیں سن کر احمد سوچنے لگا، یقیناً یہ لڑکی میری ماں فاطمہ ہے اور یہ لوگ میرے ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ آخرکار میں نے اپنے اپنوں کو ڈھونڈ ہی لیا۔ اس کے بعد احمد نے بابا صوفی کو اپنی ساری کہانی بتائی اور کہا، بابا صوفی آپ میری مدد کریں، ان لاچار لوگوں کو بچانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ بابا صوفی، جن کی جھونپڑی کو کبھی نسیمہ نے جلا دیا تھا، مسکرائے اور بولے، بیٹا اللہ ہمیشہ نیک دل والوں کی مدد کرتا ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بابا صوفی مجبوراً پتھر کی بستی میں آ کر رہنے لگے تھے۔ انہوں نے احمد سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ بابا صوفی سوچنے لگے کہ کیا پتہ احمد کی ماں کو چھڑوانے سے باقی قیدیوں کو بھی کالا سائی کی قید سے آزادی مل جائے۔ انہوں نے پتھر کی بستی کے لوگوں کو بتایا، یہ میرا پوتا ہے جو چک 17 سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ جب کالا سائی کو شک ہوا کہ پتھر کی بستی میں کوئی نیا لڑکا آیا ہے تو وہ فوراً بابا صوفی کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ بابا صوفی نے جواب دیا، یہ میرا پوتا ہے۔ اس طرح کالا سائی اور احمد کی ملاقات ہوئی۔ احمد اپنی شناخت چھپا کر کالا سائی سے ملنے لگا۔ کالا سائی نے احمد کو دیکھ کر کہا، تم بہت سمجھدار لگتے ہو اور اپنے دادا بابا صوفی کی طرح نیک اور معصوم ہو۔ کل تم میرا ایک کام کرو گے، میں تمہیں قلعہ سیاہ میں بھیجوں گا جہاں ایک لڑکی کو میرا پیغام دینا ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ احمد سمجھ گیا کہ وہ اپنی ماں فاطمہ سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے لیے پھول لے کے جائے گا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ وقت آنے پر وہ اپنی ماں کو پہچاننے کے لیے اپنی شناخت ظاہر کرے گا۔ فاطمہ کی شادی کے وقت علی رضا نے اسے ایک انگوٹھی دی تھی جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بعد میں فاطمہ نے وہ انگوٹھی اپنے بیٹے احمد کو پہنا دی تھی۔ سالوں بعد وہ انگوٹھی بڑھا کر دوبارہ بنائی گئی اور احمد نے ابھی بھی وہی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ بابا صوفی نے احمد سے کہا، اپنی انگوٹھی کو پھولوں کے گلدستے میں چھپا دو، جب تیری ماں اسے دیکھے گی تو وہ فوراً تجھے پہچان لے گی، لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ کالا سائی نے فاطمہ کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار تعینات کر رکھا ہے جو ہر وقت سختی سے نگاہ رکھتا ہے۔ کالا سائی بابا صوفی کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کے پوتے کو نیک سمجھتا تھا۔ اس نے احمد کو گلدستہ دے کر روزانہ فاطمہ کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ احمد کی کم عمر محض 14 سال کی جس کی وجہ سے کالا سائی اس پر کوئی شک نہ ہوا۔ فاطمہ کو قلعہ سیاہ کے ایک کمرے میں قید کر کے رکھا گیا تھا جہاں کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ احمد روزانہ گلدستہ لے کر فاطمہ کے پاس جاتا اور وہاں کالا سائی کی ایک داسی ہمیشہ فاطمہ کے ساتھ رہتی۔ ایک دن قسمت نے احمد کا ساتھ دیا۔ اسے ایسا موقع ملا جب کمرے میں فاطمہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ احمد نے جلدی سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھولوں کے گلدستے میں چھپا کر فاطمہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ جیسے ہی گلدستہ زمین پر رکھا، انگوٹھی کی آواز آئی۔ فاطمہ نے حیرت سے گلدستہ اٹھایا اور پھولوں میں بندھی انگوٹھی کو پہچان لیا۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے سالوں پہلے اپنے بیٹے احمد کو پہنائی تھی۔ فاطمہ کی نظریں فوراً گلدستہ لانے والے لڑکے کی طرف اٹھیں۔ دونوں کی نظریں ملتی ہیں، حقیقت واضح ہو گئی۔ فاطمہ نے کالا سائی سے شادی کی رضامندی ظاہر کی اور اس کی طاقت کا راز معلوم کیا۔ کالا سائی نے بتایا کہ اس کی جان ایک طوطے میں ہے جو ایک پنجرے میں بند ہے اور وہ پنجرہ قلعہ سیاہ کے سب سے بلند مینار میں رکھا گیا ہے۔ فاطمہ نے یہ راز اپنے بیٹے احمد کو بتایا اور اس سے کہا کہ وہ اس طوطے کو آزاد کر دے کیونکہ یہ کالا سائی کی طاقت کا سر چشمہ ہے۔ احمد بابا صوفی کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بناتا ہے۔ وہ قلعہ سیاہ کے مینار تک پہنچنے کے لیے رات کا وقت منتخب کرتا ہے کیونکہ رات کو چوکیداروں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ بابا صوفی احمد کو ایک جادوئی چادر دیتے ہیں جو اسے چوکیدار کی نگاہوں سے چھپاتی ہے۔ احمد چادر اوڑھ کر خاموشی سے مینار کی طرف بڑھتا ہے۔ مینار کے اندر وہ ایک تاریکی کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں طوطا پنجرے میں بند ہے۔ طوطے کے گرد جادوئی روشنی چمک رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں کالا سائی کی روح جھلکتی ہے۔ احمد ہمت جمع کر کے پنجرے کو کھولتا ہے اور طوطے کو آزاد کر دیتا ہے۔ جیسے ہی طوطا اڑتا ہے، قلعہ سیاہ میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور کالا سائی کی چیخیں گونجتی ہیں۔ کالا سائی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک کمزور بوڑھے آدمی میں بدل جاتا ہے۔ احمد تیزی سے اپنی ماں فاطمہ کے کمرے میں طرف بھاگتا ہے اور اسے آزاد کراتا ہے۔ جادو ٹوٹنے کے ساتھ ہی فاطمہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاتی ہے۔ قلعہ سیاہ کے پتھر اور درخت جو کالا سائی کے جادو سے بنے تھے دوبارہ انسانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان میں علی رضا، حسن اور بلال بھی شامل ہوتے ہیں جو برسوں سے قید تھے۔
فاطمہ اپنے شوہر علی رضا سے ملتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کر روتے ہیں۔ احمد اپنے والد سے پہلی بار ملتا ہے اور یہ لمحہ خوشی اور غم سے بھرپور ہوتا ہے۔ علی رضا اپنے دوستوں حسن اور بلال کے ساتھ فاطمہ کی بہنوں عائشہ اور سحر کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ فاطمہ، احمد، علی رضا، حسن اور بلال چک 17 واپس آتے ہیں، جہاں عائشہ سحر اپنے شوہروں اور فاطمہ سے مل کر خوشی سے نہال ہو جاتی ہیں۔ وہ سب مل کر شفیق احمد کے گھر جاتے ہیں، جہاں شفیق احمد اپنی بیٹیوں کو زندہ دیکھ کر حیران اور خوش ہوتا ہے۔ وہ نسیمہ کے دھوکے کو سمجھ جاتا ہے اور اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ نسیمہ اپنی بیٹی رابعہ کے ساتھ چک 17 چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور گاؤں والے اسے کبھی معاف نہیں کرتے۔ شفیق احمد اپنی بیٹیوں اور ان کے خاندان کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ وہ اپنے پوتے احمد سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے اپنی سمجھداری پر فخر ہوتا ہے۔ فاطمہ، علی رضا اور احمد ایک خوشحال زندگی گزارتے ہیں اور عائشہ اور سحر بھی اپنے شوہروں حسن اور بلال کے ساتھ سکون سے رہتی ہیں۔ بابا صوفی، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں ان کی مدد کی، چک 17 کے لوگوں کے لیے ایک رہنما بن جاتے ہیں۔ کہانی امید، محبت اور ہمت کے پیغام کے ساتھ ختم ہوتی ہے، جہاں نیکی اور سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ اللہ حافظ۔